السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے سیکنڈ میرج جو ناول ہے ایج ڈفرینس اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں، ایپیسوڈ نمبر 3۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو چلے بنا وقت ضائع سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش خان زادہ کی آج ریحان زیدی سے میٹنگ تھی، جو کہ اس نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی بھی رکھی ہوئی تھی۔ پارٹی اس نے اپنی بیوی کی سالگرہ کی خوشی میں دی تھی، جبکہ مائرہ کو اول تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج پارٹی کس چیز کی ہے، دوسرا آج سالگرہ اس کی نہیں تھی۔ اس کی سالگرہ تو پچھلے مہینے گزر گئی تھی، جس کا ریحان کو یاد نہیں تھا۔ عجیب سائیکو انسان تھا۔ مائرہ میرون ساڑی پہنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے ہلکا سا گلوس لگایا تھا۔ روئی روئی آنکھیں بارش کے بعد کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسے میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، اس کی خوبصورتی پر ہی تو ریحان مر مٹا تھا۔ گہرا گلا جس پر اس نے ساڑی کا پلو رکھتے کور کیا تھا، پچھلا گلا بھی ڈیپ تھا جس پر اپنے لمبے کالے بال ڈال دیے تھے، اور کمر بھی تھی جو بل کھاتی اس کی نظر آ رہی تھی۔ ساڑی کا بلاؤز کافی چھوٹا تھا، اسے اپنی بے بسی پر بھی رونا آ رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کمر کو بھی پلو کو سیٹ کیا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتا جو اس کی جدوجہد دیکھ چکا تھا۔ آگے بڑھ کے اس کے پلو کو کندھے پر اس طرح ٹکایا جس سے اس کی کمر نمایاں ہونے لگی۔ اپنے نشانات کو اس نے بے سے چھپانے کی کوشش کی، جو کافی حد تک چھپ بھی گئے تھے۔ مسز ریحان، تم تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے نازک ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کمر پر محسوس کرتے، دوسرا اپنے ہونٹوں پر اس کا لمس محسوس کرتے اس کی جان نکلی تھی۔ وہ اپنے کام سے مطمئن ہوتا پیچھے ہوتے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتے اس کی کمر میں بازو حال کیے اپنے کمرے سے باہر لے گیا تھا اسے، اور اس کے ساتھ وہ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ یہ تمہاری میٹنگ ہے؟ کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہوتے سیام نے ارد گرد کے ماحول پر نظر ثانی کرتے پوچھا تھا۔ ریحان زیدی کی وائف کی برتھ ڈے ہے، وہ کافی کہہ رہا تھا، اس لیے مجھے آنا پڑا، اور میں نے سوچا تو تھا کہ میٹنگ بھی یہی ہو جائے گی، لیکن پھر کینسل کر دی۔ میرا بھی کچھ خاص ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر سوچا تمہارا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ التمش بات بھی کر رہا تھا، ساتھ موبائل پر کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا، جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی مائرہ پر پڑی۔ ساتھ ریحان بھی تھا، لیکن اس معصوم اور گھبرائی ہوئی پری کو دیکھتے ہوئے کچھ پل کے لیے مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ شادی شدہ ہے وہ؟ سیام نے ایک معمولی سی نظر دونوں پر ڈالنے کے بعد دوبارہ اپنی کولڈ ڈرنک کو لبوں سے لگاتے کہا تھا۔ اس کی بات پر التمش بھی ہوش میں آیا تھا، اور فوراً اس نے نظریں ہٹائی تھی۔ ریحان سب سے ملنے کے بعد التمش کی طرف آیا تھا۔ مائرہ تو بس اپنی کمر کو چھپانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جب ریحان اور وہ التمش کے پاس آئی تو وہ اس کی حرکت صاف محسوس کر چکا تھا کہ وہ اس لباس میں محفوظ محسوس نہیں کر رہی۔ وہ سیام کو بھی جواب دینا چاہتا تھا، لیکن ریحان کے آنے سے خاموش ہو گیا۔ سالگرہ مبارک ہو، التمش نے ٹیبل پر رکھا پھولوں کے بکے مائرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جس نے ناسمجھی سے بکے تھاما۔ سالگرہ کس کی؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب اس کو اپنی کمر پر ریحان کی گرفت سخت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تکلیف سے وہ کرا بھی نہیں پائی تھی، اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی نم ہوتی آنکھیں التمش سے چھپی نہیں تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ یہ غلط تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی میں عجیب سی کشش تھی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کہنے پہ یہاں آئے اور میٹنگ۔ ریحان نے نرم لہجے میں پوچھا تھا، آج آپ کی وائف کا اسپیشل ڈے ہے تو انجوائے کریں، کل میرا سیکریٹری آپ کو میٹنگ کا بتا دے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، ریحان نے خوشی سے کہا۔ التمش نے سیام کا تعارف بھی ان سے کروایا۔ ریحان اس سے بھی کچھ اخلاقی سے ملا تھا، دوبارہ سے رخ موڑے کھڑا ہو گیا۔ ریحان التمش سے معذرت کرتے ہوئے دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا۔ یہ اس نمونے کی بیوی ہے؟ سیام نے پوچھا تو التمش تو ریحان کا نمونہ کہنے پر حیران ہوا تو وہ اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، شکل صورت بھی اچھی تھی۔ ہاں، التمش نے بس اتنا ہی کہا تھا، وہ اس کی بیوی نہیں ہے، سیام نے جتنے آرام سے کہا۔ التمش نے اتنا ہی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، لگتا ہے سیام کا مارا گیا تھپڑ سر پر چڑھ گیا ہے۔ وہ دل میں سوچتا رہ گیا تھا، سیام ہم یہاں سے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، التمش نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ کچھ پل تو وہ کچھ سمجھ نہیں پایا اور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن جیسے اسے اس بات سمجھ میں آئی تو اس کا دل کیا کہ التمش کا سر پھاڑ دے۔ تمہیں میں پاگل لگتا ہوں؟ وہ دان پیستے پوچھنے لگا تھا۔ التمش کندھے اچکا گیا تھا، یہ انسان صرف سیام کے ساتھ ہی اس قدر ریلیکس ہوتا تھا، ورنہ باقی سب کے لیے تو خڑوس تھا۔ التمش میں مذاق نہیں کر رہا، اس وقت میرا موڈ بالکل بھی تمہیں جوک سنانے کا نہیں ہے۔ تمہارا موڈ ہوتا کب ہے؟ ہر وقت تو تم ان محترمہ کی یادوں میں قید رہتے ہو۔ التمش نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی، تم مجھے غصہ دلانا چاہتے ہو؟ سیام نے گلاس ٹیبل پر پٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ التمش کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ سیام کو ہمیشہ پریشان کرنے میں مزہ آتا تھا، تمہیں غصہ دلانا بہت آسان ہے میرے لیے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ التمش نے دوبارہ نظریں مائرہ پر جماتے ہوئے کہا تھا، جو اب ساڑی کو کمر کے پلو سے کور کر چکی تھی۔ اسے دیکھتے اچھا لگا تھا، اس لنگور کو یہ لڑکی کیسے مل گئی؟ التمش خود اپنے خیال پر حیران ہوا کہ اس نے ریحان کو لنگور کہا تھا، کتنی فضول قسم کی پارٹی ہے۔ سیام نے لہجے میں اکتاہٹ لیے کہا، جس بارے میں وہ بات کر رہے تھے وہ دونوں بھول کر دوسری باتوں میں الجھنے لگے تھے۔ تمہیں سوائے اپنے کمرے کے کہیں سکون نہیں ملتا؟ میں آتا ہوں، اس نے کہا اور موبائل پر نظر جمائے وہاں سے سائڈ پہ چلا گیا، اسے ایک ضروری کال کرنی تھی۔ وہ کال کرتے جیسے فارغ ہوا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، سیام کے پاس جانے والا تھا جب اسے پھر سے وہ حسینہ گھبرائی سی نظر آئی۔ شاید اس کا ارادہ کسی کونے میں جا کر کھڑے ہونے کا تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ سکے، لیکن اسی وقت اس کا
اپنی ہی ساڑی سے پہلو الجھا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کندھے سے تھاما تھا۔ مائرہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ "آپ ٹھیک ہیں؟" التمش نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی کہاں سے آئی اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ شاید وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس احساسات سے اس نے ہمیشہ بھاگنے کا سوچا تھا وہ اس پر حاوی ہو رہے تھے۔ وہ بھی عاشقوں کی طرح عاشقوں کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ۔ مائرہ جلدی سے سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ارد-گرد دیکھا جب اس کی نظریں ہان پر پڑیں۔ شکر تھا کہ اس کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ التمش اس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ "آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟" التمش نے اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ "میں نہیں تو میں چلتی ہوں"، ہڑبڑا کر کہتی وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ جب کچھ یاد آنے پر مڑی تھی۔ "آپ میری"، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اپنی کمر پر ٹھنڈے ہاتھ کو محسوس کرتے کانپ گئی تھی۔ "ڈارلنگ تم تو تھک گئی تھی نا، روم میں جانے والی تھی نا، بس کیک کاٹ لیں پھر چلے جانا"، ریحان نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا، لیکن اس کی کمر پر گرفت کو محسوس کرتے ہوئے اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اب کچھ نہیں بولا جا سکتا، بس اس لیے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ یہ اس کی سوچ ہی تھی کہ ریحان اسے نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی نظر تو اسی پر جمی ہوئی تھی۔ التمش ایک مشکوک نگاہ ریحان پر ڈالنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ "چلو سیام"، التمش نے سر لہجے میں کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ سیام بھی کندھے اچکاتے اس کے ساتھ چل پڑا۔ مائرہ نے جلملاتی نظروں سے التمش کو دیکھا۔ اسے لگا یہ انسان اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی چلا گیا۔ "تمہاری کلاس تو میں کمرے میں جا کر لوں گا"، اس کے کان کے پاس گراتے ہوئے اس کی جان خوش کر گیا تھا۔ "التمش مجھے ابھی مرنا نہیں ہے یار، گاڑی آہستہ اسپیڈ میں چلاؤ"۔ سیام ہڑبڑا گیا تھا۔ التمش کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ اور سرخ ہو رہا تھا۔ "فکر مت کرو، تم نہیں مرو گے، اور اگر موت آنی بھی ہوئی تو دونوں کو ساتھ آئے گی"۔ التمش کی گمبھیر آواز پر وہ چونکا تھا۔ "میرے بھائی، مرنے سے پہلے میں آخری بار اپنے دل کے سکون سے ملنا چاہتا ہوں، پھر موت بھی قبول ہے"، سیام نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ "مجنوں کمینہ کہیں کا"، التمش نے کہتے ہی گاڑی کی اسپیڈ آہستہ کر دی تھی۔ "تم نے ایسا کیوں کہا کہ وہ لڑکی ریحان کی بیوی نہیں ہے؟ پہلے تو مجھے پاگل بول رہے تھے"، سیام نے گھورتے ہوئے کہا۔ "میں نے تمہیں پاگل نہیں کہا"، وہ اس کے الزام پر حیران ہوا۔ "دونوں جب ساتھ ہوتے تو کہیں سے بھی نچوڑ نہیں رکھتے تھے"۔ کچھ دیر دونوں بحث کرتے رہے، پھر سیام بولا۔ "بس اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل نے ایسا کہا، وہ اس نمونے کی بیوی نہیں ہو سکتی"۔ اس کی عجیب سی لاجک پر التمش گہرا سانس لیتا رہ گیا تھا۔ عشق نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ التمش منہ میں بڑبڑایا۔ "لگتا ہے اس حسینہ کا خیال دل سے نکالنا پڑے گا، اور کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں ایسا خیال بھی نہیں لانا چاہیے"۔ التمش نے جیسے اپنے دل کو رپٹا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو شروعات ہے، آگے بہت سی مشکلات اس کا انتظار کر رہی ہیں، بہت سی آزمائشیں تھیں جس پر اس کو پورا اترنا تھا، لیکن آنے والے حالات سے کوئی بھی واقف نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ "موم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟" عمر نے مینا کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو زیادہ لیٹ رہی تھی۔ "بیٹا، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو کھلونے چاہیے، ہم وہی لینے جا رہے ہیں، اور آج آپ جو مانگو گے میں آپ کو خرید کر دوں گا"، مینا نے پیار سے عمر کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ "چلیں پھر جلدی"، عمر نے کہا تو اس کی بتابی بھی مسکرا پڑی تھی۔ گھر سے باہر نکل کے اس نے گھر کو باہر سے تالا لگایا۔ وہ عمر کے ساتھ ایک محلے میں رہتی تھی۔ گھر بھی ایک منزلہ تھا۔ بڑا گھر لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اپنے شوہر کی جو تھوڑی بہت جائیداد تھی، جو اس کے جانے کے بعد مینا کے نام ہو گئی تھی، اسے اس نے گھر لیا، اور کچھ فاصلے پر ہی اسکول تھا جہاں وہ پڑھاتی تھی، اور عمر کا داخلہ بھی اس نے وہیں کروا دیا۔ شام میں کچھ بچے بھی پڑھنے آ جاتے تھے تو گھر کا گزارا ہو جاتا۔ مینا اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خوش تھی، مزید کسی چیز کی اسے خواہش نہیں تھی۔ ہاں، اسے ایک شخص کا سوچ کر بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا جو اس کے سامنے بچوں کی طرح بلک بلک کر گڑ گڑایا تھا، لیکن وہ بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی کچھ امتحانات باقی ہیں۔ "یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب سیام کو تمنا سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی"، ہیرا بیگم حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ عالم تھوڑی دیر پہلے حویلی آیا اور آغا جان کو ساری صورتحال بتائی تھی، جنہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموش رہے تھے۔ عالم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی آغا جان بول پڑے۔ "چھوٹی بہو، پیام کا فیصلہ ہے، ہمیں اس کے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے۔ نکاح ہونا تھا ہو گیا، اس بات کو یہیں ختم کر دو، کس سے ہوا، کیوں ہوا یا کیسے ہوا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ گاؤں والوں کو کہہ دیا کہ نکاح کینسل ہو گیا، بات کی بات میں دیکھی جائے گی"، اور عالم حویلی کو جو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، "اب مجھے وہ پہلی حالت میں چاہیے"، آغا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ "جی ٹھیک ہے"، عالم نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ ہیرا بیگم ایک نظر بڑی ماں پر ڈالنے کے بعد کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عالم بھی کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ "بیگم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا"، عالم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہیرا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ "ہاں ٹھیک ہوگا عالم، معاف کیجیے گا، لیکن آج مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے آغا جان بہت ظالم ہیں۔ کوئی بھی بچہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ سوچ کر نہیں آتا کہ اسے کس گھر میں پیدا ہونا ہے۔ تمنت بیچاری کا یہ قصور تھا کہ آغا جان کو اس کی ماں سخت ناپسند تھی، جس کی وجہ سے اب وہ پوری زندگی سے تکلیف سے گزارنا پڑے گی۔ کبھی کبھار میں تمنت کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ درد سہتے سہتے بے حس بن جائے، اور وہ والی تمنت آپ سب پر بھاری ہوگی"۔ وہ بولتے ہوئے ہانپنے لگی تھی۔ عالم خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ان کی مسز غصے میں ہے، اس لیے کمرے میں آئے تاکہ وہ اپنا غصہ نکال سکے۔ عالم نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا تھا، جنہوں نے اسے تھام لیا اور لبوں سے لگایا۔ "کاش میں کچھ کر سکتا ہیرا، میں نے تو آج یہاں تک سوچ لیا تھا کہ اب تمنت کا نکاح میں التمش سے کروا دوں گا، لیکن پیام کو نہ جانے کیا ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ وہ تمنت سے آج اور ابھی نکاح کرے گا، سوائے اس بچی کے لیے دعا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے"، عالم نے بے بسی سے کہا تھا۔
پہلے تو وہ اس پر الزام لگا چکا تھا کہ تمنا اور سیام ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اسی بات پر دونوں کی منگنی ٹوٹی اور اب اسی لڑکی سے نکاح کر لیا جس پر الزام لگایا۔ اس وقت بھی کسی ایک نے بھی تمنا سے نہیں پوچھا کہ کیا سچ ہے، سب نے پیام کی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا۔ اتنی ناانصافی! ہیرا بیگم جو کبھی تمنت کے حق میں نہیں بولی تھی، آج اگر بولی تو سارے حساب برابر کر لیے تھے۔ تمنت کا خیال رکھنا میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ عالم نے کھڑے ہوتے کہا، اس کا پہلے بھی اللہ مالک تھا اور اب بھی اس کا اللہ مالک ہے، اب تک تو وہ میرے خیال سے کافی مضبوط بن گئی ہے۔ ہیرا بیگم نے سنجیدگی سے کہا، وہاں سے چلے گی؟ عالم ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ فروزے کو پیام نے منع کیا تھا لیکن اس وقت وہ سچ میں خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اب خوف کم ہوا تو کمرے سے باہر آ گئی، بقول اس کے کہ وہ ناراض ہے پیام سے، تو وہ کیوں اس کی بات مانے؟ وہ نیچے آ رہے تھے جب سامنے سے اسے التمش اور سیام نظر آئے تھے جو ایک دوسرے سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ فروزے نے اس وقت گھٹنوں تک آتی ریڈ کلر کی شرٹ ساتھ ٹخنوں سے اوپر تک بلیک کلر کی کیپری پہنی تھی، گلے میں دوپٹہ نام کا ڈالے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ ایک تو اس کا رنگ بھی سفید تھا، اس لیے جب ڈارک کلر پہنتی تو مزید خوبصورت لگتی۔ سیام کی نظر اس پر پڑ چکی تھی، اسے دیکھتے ہی اس کی نظروں میں حقارت در آئی تھی۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی سے عجیب سی چڑ سی ہوتی تھی، یا شاید ایسا تھا کہ تمنت کے ساتھ جو ہوا اس کا ذمہ دار وہ اسے سمجھتا تھا۔ جو بھی تھا لیکن اسے یہ لڑکی سخت ناپسند تھی۔ اس کے چہرے کے عجیب تاثرات دیکھتے التمش چونکا اور سامنے دیکھتے ہی اس کے عجیب تاثرات کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ حویلی آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آج کا دن ہی خراب ہے۔ سیام منہ میں بڑبڑایا تھا۔ فروزے ایک ادا سے چلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آئی تھی۔ میں تم دونوں کے بڑے بھائی کی بیوی ہوں، اس لحاظ سے تم دونوں کی بات بھی ہوئی تو سلام تو کر ہی سکتے ہو۔ فروزے کی نظریں سیام کے چہرے پر گردش کر رہی تھی جو بیزار سا وہاں کھڑا تھا۔ السلام علیکم بھابی جی۔ السلام علیکم بھابی جی۔ دوسرا سلام سیام کی طرف سے ہے کیونکہ وہ ارے گہرے لوگوں سے بات کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ التمش نے جس قدر سنجیدگی سے کہا، سیام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فروزے کا چہرہ ذلت اور توہین سے سرخ ہوا تھا۔ تم لوگ یہ بدتمیزی میں پیام کو بتا سکتی ہوں اور آپ دونوں کو مجھ سے معافی بھی مانگنی پڑ سکتی ہے، اسے سوچ سمجھ کے بات کریں۔ فروزے نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے کہا تھا، ایکسکیوز می محترمہ، اپنے شوہر کی دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔ میں التمش خانزادہ ہوں، پیام خانزادہ کا کزن اور بھائی۔ اگر آپ کے شوہر غصے کے تیز ہیں تو میں بھی انہی کا کزن ہوں، تو سوچ لیجیے اگر آپ کے شوہر جتنے برے ہیں میں اس سے زیادہ برا ہوں، اس لیے میرے سامنے دھمکی دینے سے آپ پرہیز کریں۔ اس بار عزت سے بات کر رہا ہوں، اگلی بار نہیں کروں گا، التمش نے غضبناک لہجے میں کہا تھا۔ اور اگر فروزے سچ کہے تو اس وقت وہ پیام ہی لگ رہا تھا۔ سیام تو کھڑا آرام سے اسے دیکھ رہا تھا۔ التمش اپنی بات ختم کرتے وہاں سے چلا گیا۔ فروزے جبڑے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، سیام مسکراتے سے پیچھے وہ بھی چلا گیا تھا۔ پیام سے میں ضرور بات کروں گی، اب دیکھتی ہوں تم کیسے مجھ سے معافی نہیں مانگتے۔ فروزے نے غصے سے کہا اور پیر پٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں منوس ماری کب سے اٹھا رہی ہوں، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ کب سے اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی اور اب اس کے اوپر سے چادر کو دور دھکیلتے پیچھے کیا تھا۔ تالیہ نے سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ پوری رات کام کرنے کی وجہ سے وہ جاگی تھی، ابھی سوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا جب وہ اس کے سر پر آ کے کھڑی ہوتی چیخ رہی تھی، مجھے پیسے چاہیے، تمہاری تنخواہ کہاں ہے؟ اس کی ماں نے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج نہیں ملی، تالیہ نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کیوں نہیں ملی؟ تمہیں معلوم ہے نا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری محنت کی کمائی سے آپ فضول قسم کی پارٹی میں جا کر اڑاتی ہیں، کچھ تو شرم کر لے، تنگ آ گئی ہوں میں خود سے۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے چیخ رہی تھی اور اسی وقت اس کی ماں کا ہاتھ اٹھا اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تالیہ خاموش ہو گئی تھی، پھر بس سے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے کل تک پیسے چاہیے ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ پیچھے آتی اپنی ماں کی آواز پر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ شام میں پیام سڑکوں کی خاک اٹھانے کے بعد حویلی آیا تو اسے پہلے والی حالت میں دیکھتے حیران ہوا تھا، لیکن پھر خاموشی کو محسوس کرتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیام اس سے پہلے وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتا بڑی ماں کی آواز پر وہ چونکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑی تھی۔ بڑی ماں کوئی کام تھا؟ وہ لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ تمنا سے نکاح کیوں کیا تم نے؟ سوال اچانک پوچھا گیا تھا، کچھ پل کے لیے وہ جواب نہ دے پایا تھا۔ بڑی ماں پلیز آہستہ بات کرو، فروزے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ وہ دکھی ہوگی۔ اس وقت اس کے پاس یہی جواب تھا، تمہاری بیوی دکھی ہوگی تو تمنت کیا اور اب تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس حویلی کے مردوں نے کیا قسم کھائی ہے اسے تکلیف دینے کی؟ بڑی ماں نے دکھی لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں بڑی ماں؟ وہ ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولا تھا۔ پیام مجھے تم پر بہت ناز تھا بیٹا، لیکن تم نے جو کچھ تمنت کے ساتھ کیا اس کے ساتھ تم نے مجھے بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر تم میری ذرا سی بھی عزت کرتے ہو تو تمنا سے دور رہو، اگر تمہاری وجہ سے ذرا بھی تکلیف پہنچی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیام ابھی بھی جبڑے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ سب اسے قصوروار ٹھہرا رہے تھے اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا غصہ پھر سے عود آیا تھا، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں ایک اور نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔
وہ کمرے میں داخل ہوا، چہرے سے اس کی تھکاوٹ صاف محسوس ہو رہی تھی، لیکن فیروزے کی رونے کی آواز سن کر وہ حیران ہوا، جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ فیروزے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آتے ہوئے اقراری سے پوچھنے لگا۔ جس نے اپنا ہاتھ چہرے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، اسے روتے ہوئے دیکھ حیران ہوا تھا۔ کیا وہ اس کے ڈانٹنے پر رو رہی تھی؟ بیاں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ فیروزے نے روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی، جس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ پیار سے پوچھنے پر فیروزے کو بھی حوصلہ ملا کہ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ قیامت غصے میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے دونوں بھائی نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی ہے، مجھے پسند نہیں کرتے، کم از کم رشتے کا ہی لحاظ رکھ لیتے، لیکن پتہ نہیں وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ وہ سو کرتی پیام کو بتا رہی تھی۔ پیام نے اپنے ماتھے پر 2 انگلیوں سے دباؤ ڈالا تھا۔ التمش اور سیام دونوں کی مجھے ایک عادت اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جب تک ان کو کوئی نہیں چھیڑتا وہ خاموش رہتے ہیں۔ کیا تم نے پہلے ان دونوں کو کچھ کہا؟ پیام نے چہرہ جھکائے پوچھا تھا۔ فیروزے اس کی بات سن کر ایک دم ہڑبڑا گئی تھی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا۔ دیکھو فیروزے، وہ دونوں میرے بھائی ہیں اور تمہیں میں پہلے ہی تنبیہ کر رہا ہوں، ہم بھائیوں کے درمیان مت آنا۔ اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتے تو اس سے بات مت کرو، وہ بھی تم سے بات نہیں کریں گے۔ وہ دونوں برے نہیں ہیں، بس مجھ سے ناراض ہیں۔ اور جانتی ہو آج میں نے کیا کیا؟ فیروزے کے حیران چہرے کو دیکھتے وہ کھوکھلی ہنسی ہنسا تھا اور دوبارہ نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ آج میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو تکلیف دی ہے اور ایسا میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جو اس نے سیام کو تھپڑ مارا تھا اس کی وجہ سے بھی تو فیروزے ہی تھی، اور مزید ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ فیروزے اس کی حیرانگی تو بجا تھی، وہ والا پیام خانزادہ نہیں تھا جو اس کی چھوٹی سی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا تھا۔ اسے ویلی نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں آتے ہی وہ بدل رہا تھا۔ فیروزے یہی سوچ رہی تھی جب وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ فیروزے ابھی بھی وہیں گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد مہمانوں کو مائرہ کی طبیعت خرابی کا بولتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا۔ مائرہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس نے کمرے میں آتے ہی اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ تب بے بسی سے دروازے کے ساتھ کھڑی رونے لگی تھی۔ کس چیز سے مدد مانگو گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ تم مجھ سے آزاد ہو سکتی ہو؟ اس کے بالوں کو دبوچے اس پر جھکے وہ داڑھا تھا جو آنکھیں میچے تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ آج تو میں ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ کسی سے مدد مانگنے کے قابل نہیں رہو گی۔ ریحان کے چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اگر تمہاری زبان بھی نہ رہے تو پھر کیسے مدد مانگو گی؟ ریحان نے پرسوچ انداز میں کہتے کمرے میں نظر دوڑائی تھی۔ مائرہ کی خوف سے آنکھیں پھیلی اور نفی میں سری لانے لگی۔ گلے میں آنسوں کا پھندا لگ گیا تھا، لیکن مجھے تمہاری سریلی آواز پسند ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے کہا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالے مائرہ کے سامنے لہرانے لگا۔ اس بیچاری کو تو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو جائے گی، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ریحان اسے کھینچتے ہوئے ٹیبل کے پاس لے گیا اور اس کا ہاتھ ٹیبل پر رکھتے اس کی پشت پر اس نے چاقو کو کھوپ دیا تھا۔ مائرہ کی دل خراش چیخیں اس کے کمرے میں گونج رہی تھی، اس کے منہ کو ہاتھ رکھتے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے چاقو کو گول گول گھمانے لگا۔ مانگو گی کسی سے مدد؟ وہ اس کے کان کے پاس گرایا جو در سے تڑپ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یہی کرتا رہا۔ لگتا ہے آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، ریحان نے اسے پیچھے دھکا دیتے کہا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی جواب نہیں دے گی۔ وہ زمین پر جا گری، چھوٹا سا چاقو بھی ابھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ریحان کمرے سے جا چکا تھا، روتے روتے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، زور سے آنکھوں کو میچتے چاقو کو باہر نکالا، خون ٹپ زمین پر گرنے لگا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی گہرے سانس لینے لگی، لیکن زیادہ دیر تک وہ ہوش میں نہیں رہ سکی اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ زمین پر جا گری، چھوٹا سا چاقو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ریحان کمرے سے جا چکا تھا، روتے روتے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے، زور سے آنکھوں کو میچے چاقو کو باہر نکالا، خون ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی گہرے سانس لینے لگی، لیکن زیادہ دیر وہ ہوش میں نہیں رہ سکی اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تالیہ اس وقت کلب میں موجود اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اسے یہ نوکری بہت مشکل سے ملی تھی۔ کیا فائدہ اتنی محنت اور ایک روپیہ جوڑ کر پڑھنے کا جب اسے کسی اچھی جگہ جاب نہیں مل سکتی۔ وہ پہلے اسکول پڑھاتی تھی، ساتھ خود بھی پڑھتی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے آگے نہیں پڑھا، جبکہ اسے آگے پڑھنے کا شوق تھا۔ وجہ اس کی ماں تھی، دوسرا وہ کچھ نا امید ہو گئی تھی۔ اسکول کی جاب سے اتنے پیسے نہیں آتے کہ گھر کا گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے تو اس نے نوکری تلاش کرنی شروع کی تھی، لیکن اسے پورے 6 ماہ تک کہیں بھی جاب نہیں ملی۔ اور جب اسے جاب نہیں ملی تو اس نے اس وقت آگے نہ پڑھنے کا ارادہ کیا۔ ماں کے طعنے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے گریجویشن کیسے کی وہی جانتی تھی، فیس کے لیے اسے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے اور جیسے تیسے کر کے یہ نوکری ملی۔ یہ ایک چھوٹا سا کلب تھا جہاں امیر گھرانے کے بچے موج مستی کے لیے آتے تھے۔ اس کی ڈیوٹی اکثر رات کی ہوتی تھی۔ ابھی بھی وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے، ساتھ بلیک ہی ہیل میں وہ پنک کلر کی لپسٹک لگائے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کالے بالوں کی اس نے ہائی پونی کی ہوئی تھی۔ مینیجر نے بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھتے سے یہاں رکھا تھا، جو لوگوں کو اپنے جانب متوجہ کرتی۔ وہ مصروف سے انداز میں کچن میں کھڑی آرڈر تیار کر رہی تھی جب دوسری ویٹرس نے آ کر اسے اطلاع دی کہ کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کون ہے جو اسے ملنے آیا ہے۔ اس کی ماں کے علاوہ تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے وہ جانتی ہو۔ کچھ سوچ کے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ رات کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ فیروزے بھی پیام کے پہلو میں بیٹھی چور نظروں سے سامنے بیٹھے سیام کو دیکھ رہی تھی اور
اور اسے اس نظروں سے کوفت ہو رہی تھی۔ اس کا پر چلتا تو لڑکی کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتا۔ تمنت کے پاس کون ہے؟ بڑی ماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہیرا کو میں ہسپتال چھوڑایا، فائقہ کا بھی ساتھ دیا اور اب وہ بہتر ہے، عالم نے جواب دیا۔ کچھ ضروری سامان لینے وہ حویلی آیا تھا، اسے واپس جانا تھا۔ پیام بے تاثر چہرہ چپکائے کھانا کھا رہا تھا، جیسے کھانے سے زیادہ کوئی اہم چیز اس کے لیے نہ ہو۔ ڈیڈ، وہ کب تک گھر آئے گی؟ التمش نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ کل بیٹا، اور تم ایسا کرنا، کل اسے حویلی لے آنا، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ عالم نے اپنے بیٹے کو دیکھتے کہا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، اور ابھی میں ہسپتال جاتا ہوں، آپ اب ریسٹ کریں، سیام امی کو واپس لے آئے گا۔ التمش نے تفصیل بتاتے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ عالم ہولے سے مسکرا پڑے تھے۔ آغا جان، ہم لوگ کل واپس جا رہے ہیں۔ اٹھنے سے پہلے پیام نے آغا جان سے مخاطب ہوا تھا۔ بیٹا اتنی جلدی؟ کچھ دیر تو حویلی رہتے۔ آغا جان جو اب تک خاموش تھے اب بولے تو لہجے میں نرمی تھی۔ فروزن نے بھی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ پیام نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ سیام نے ایک بھی نظر پیام پر نہیں ڈالی۔ وہ جانتا تھا اپنے بھائی کو بہت زیادہ خفا کر چکا ہے۔ یہاں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو پورا ہو گیا، اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پیام نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا۔ پیام کب تک ایسے ہی باہر رہنے کا ارادہ ہے؟ اب ناراضگی چھوڑ بھی دو۔ آغا جان کی بات پر سیام کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ بیٹا تم نے تو کچھ کھایا نہیں؟ اس سے پہلے وہ جانتا بشریٰ بیگم بول پڑی تھی۔ کل پیٹ بھر کے کھا لوں گا، اس کی بات کا مطلب سمجھتے؟ پیام نے ہونٹ پیچھے تھے۔ تمہیں کل تک کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں، آرام سے کھانا کھاؤ۔ پیام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ آغا جان اپنے دونوں پوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ سیام کی نظریں پیام سے ملی اور ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ خبردار اگر تم دونوں نے کوئی تماشا کھڑا کیا۔ اس سے پہلے بات مزید بڑھتی آفاق صاحب بول پڑے تھے۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے وہاں سے چلے گئے۔ آفاق اپنے چھوٹے لاڈلے کو سمجھاؤ۔ پیام کے منہ پر اسے واپس جانے کا بو رہا ہے۔ آغا جان کی غضبناک آواز پر آفاق سیدھا ہوا تھا۔ بہرحال ایسا کچھ نہیں کہا اس نے آغا جان۔ التمش نے بھی کھڑے ہوتے کہا۔ سیام کو بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ تمہارا ہے التمش، تم بڑے ہو، اسے سمجھانے کی بجائے اس کا ساتھ دیتے ہو۔ آغا جان نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں پوتے آغا جان کے لاڈلے تھے، اس لیے تو بول پڑتے تھے ان کے سامنے۔ خیر آغا جان، اگر میں بھی اس کی سائیڈ نہ لیتا تو آپ اپنے ایک پوتے کو تو کھو چکے ہوتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سیام میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی خاطر اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو خوشی خوشی دے دوں گا، تو سائیڈ لینا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، التمش کہتے وہاں سے چلا گیا۔ باقی سب دم سادے ان کو سن رہے تھے۔ ہم واپس جا رہے ہیں؟ کمرے میں آتے ہی فروزن نے پیام کو دیکھتے پوچھا تھا، جو اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں سے اپنے ماتھے کو دبا رہا تھا۔ ہاں کل صبح ہماری واپسی ہے۔ تو آپ کے بھائی کے نکاح کا کیا ہوا؟ کیا اب وہ نہیں ہوگا؟ فروزن نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ اس کا مطلب تھا وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ اسٹیو فروزن بھی خاموش ہو گئی، لیکن وہ کسی سوچ میں ضرور پڑ گئی تھی۔ پیام مجھے بھوک لگی ہے۔ فروزن کی بات پر حیران ہوا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ دراصل آپ اٹھ کر آگے تو میرا دل بھی نہیں کیا، تو کہیں باہر جا کر کھانا کھائیں؟ فروزن نے معصومی سے پوچھا تھا۔ اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ انکار نہیں کر پایا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ فروزن کو انکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پیام کہتے ہی کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کی چابی وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہے۔ فروزن جانتی تھی کہ اسے انکار نہیں کرے گا، اس لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، میں التمش کی گاڑی لے جاتا ہوں، پیام نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ فی الحال اس گاڑی میں دوبارہ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسی گاڑی میں وہ تمکنت کو ہسپتال لے کر گیا تھا۔ لیکن پیام، مجھے اسی گاڑی میں جانا ہے، مجھے آپ کی وہ گاڑی پسند ہے، آپ کو معلوم ہے نا، فروزن نے کہا۔ تو پیام نے گہرا سانس کرتے چابی اٹھائی، باہر کی جانب بڑھ گیا۔ فروزن نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے باہر کو نکل گئے تھے۔ پیام گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن دماغ پر اس کے تمکنت سوار تھی۔ اس نے تمکنت سے نکاح کیوں کیا؟ وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ خود سے اسے باندھ کر رکھنا چاہتا ہے۔ جب اس نے سیام اور تمکنت کے نکاح کا سنا تو اس کے دل کی حالت عجیب کیوں ہوئی؟ وہ تو فروزے سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ 2 سال تک اس نے خود کو اور اپنے دل کو سنبھالا تھا، اور 1 سال پہلے اس نے فروزے سے شادی کی۔ اسے لگتا تھا وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، لیکن پسند اور محبت میں تو فرق ہوتا ہے۔ اگر تمکنت سے محبت تھی تو پھر فروزے کیا تھی؟ یہ تمام سوچیں اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ پیام، دھیان سے، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ فروزن اس کی بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں چیخی تھی۔ تو پیام بھی ہوش میں آیا تھا، اس نے گاڑی کو فوراً بریک لگائی۔ شکر تھا زیادہ نقصان نہیں ہوا، گاڑی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی تھی، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ پیام جلدی سے باہر نکلا کہ سامنے والے کو دیکھ سکے، کہیں سے چوٹ تو نہیں آئی۔ فروزہ بھی باہر آ گئی، اور دوسری جانب وہ شخص بھی اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ باہر آیا، جس نے آنکھوں پر گلاسز لگائی ہوئی تھی۔ بلو جینز، ڈارک گرین کلر کی ہوڈی پہنے، آستین کو بازو تک چڑھائے جاذب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں کچھ کہتا، لیکن سامنے والے کو وہ پہچان گیا۔ پیام، اس کا نام لیتے ہی سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ایسی حالت سامنے والے کی بھی تھی۔ تم واپس کب آئے؟ وہ کہتے اس کے گلے جا لگا۔ میں کل ہی واپس آیا، اور آج میرا ارادہ تمہیں کال کرنے کا تھا، لیکن کیسا اتفاق ہے، تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرنے کی۔ وہ اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر میٹھا سا طنز کر گیا تھا، لیکن پیام اس کی بات میں مسکرا پڑا۔ فروزہ خاموش کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پیام سے جڑے سارے لوگ خوبصورت کیوں تھے؟ اس نے سامنے والے کو دیکھتے خود سے سوال کیا۔ وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی۔ یہ کون ہے؟ اوہ، تم نے شادی کر لی، بتایا تھا تم نے۔ کیسی ہیں آپ؟ تمکنت بھابھی مقابل کے پوچھنے پر پیام کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ فروزہ کے چہرے پر بھی ایک سایہ سا کے گزرا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ وہ
اعلان ہوا تھا، یہ فیروزہ ہے، میری بیوی فیروزہ پیام خان زادہ۔ پیام نے اس کا تعارف کروایا، لیکن مقابل کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے تھے۔ کل میں حویلی آؤں گا، پھر بات کریں گے، وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے بولا تھا اور اپنی گلاسز لگائی۔ تم شہر والے گھر آ جانا، کل میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ پیام کے کہنے پر اس نے اسے دیکھا تھا۔ مجھے سیام اور التمش سے بھی ملنا ہے، اور حویلی والوں سے بھی سلام دعا ہو جائے گی۔ تم کل تک وہیں رک جاؤ، اپنے دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہو نا، آخر 4 سال بعد تم سے ملا ہوں۔ عجیب زبردستی ہے، پیام منہ میں بڑبڑایا۔ جتنا وہ چاہ رہا تھا حویلی سے بس جلدی سے نکل جائے، اتنا ہی سے وہاں رکنا پڑا تھا۔ کل تمنا نے بھی تو واپس آنا تھا۔ وہ اپنی بات کہتے دوبارہ پیام کے گلے لگا تھا۔ میں امید کرتا ہوں تم نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا ہوگا جسے سننے کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ پیام خان زادہ بھی باقی مردوں کی طرح کا نکلا۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس کی پشت کو تھپتھپاتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی ایک بات کے 1000 مطلب نکلتے تھے۔ وہ دم ساتھے کھڑا تھا۔ پیام فیروزہ نے جب کافی دیر سے ایک ہی جگہ پر کھڑے دیکھا تو آگے بڑھتے سے کندھے سے لایا تھا، اور وہ ہوش میں آتے بنا کچھ کہے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فیروزہ بھی خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ جی آپ کون؟ تالیہ نے سامنے بیٹھے شاندار شخص کو دیکھتے پوچھا، جو صوفے پر پھیل کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں سلگی ہوئی سگریٹ پکڑے بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں وہ یہاں کے لوگوں سے الگ لگ رہا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، سنجیدہ نظریں اور بھیجے ہوئے ہونٹ۔ تالیہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا، 5 منٹ کے اندر مجھے ایک کلب خالی چاہیے۔ اس نے اپنے پاس کھڑے سر جھکائے کھڑے آدمی کو حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ یس سر، وہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا، اور ایسا ہوا بھی 5 منٹ کے اندر کلب پورا خالی ہو گیا تھا۔ اور تالیہ حیرانگی سے منہ کھولے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، اور سامنے بیٹھا شخص اس کی نظریں تو اس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور چلتا ہوا تالیہ کے قریب آیا، جسے اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ جب وہ مڑی تو اسے اپنے بے حد قریب کھڑا دیکھ کر خوف سے ایک دم اچکی تھی۔ جس نے فضا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑا، وہ اس کی وجہ سے زور زور سے کھانسنے لگی تھی۔ تمہارا نام تالیہ ہے؟ اس سے پہلے وہ اس کی اچھی خاصی کرتی مقابل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی میرا نام تالیہ ہے، اور میں آپ کو نہیں جانتی۔ ویسے تمیز نام کی آپ میں کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ گندی چیز پینی ہے تو مجھ سے دور رہ کر پیے، میرے قریب آ کر پینے میں کیا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کی پٹر پٹر چلتی زبان کو سننے کے بعد اس کے آدمی جو نظر جھکائے کھڑے تھے حیران ہوئے۔ اس کا باس ابھی تک خاموش تھا، اس نے اس لڑکی کو کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ میرے خیال سے اس چیز کو پینے سے زیادہ مجھے تمہاری قربت میں مزہ آئے گا، اس نے آہستگی مگر بے باکی سے کہا کہ صرف وہی سن سکے، اور ہاتھ کا اشارہ کیا جسے سمجھتے اس کے آدمی وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ تالیہ کا سنتے اس چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مسٹر آپ جو کوئی بھی ہیں، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، اسے سوچ سمجھ کر بات کریں مجھ سے، ورنہ تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ جنگلی بلی کی طرح اسے انگلی اٹھائے دیکھتے غصے سے بولی تھی، اور وہ ابھی تک پرسکون کھڑا ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی کو تھام گیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ تالیہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی اس سے اونچی آواز میں بات کرنے کی غلطی نہ کرتا، لیکن سامنے بھی تالیہ تھی جو اب کچھ زیادہ ہی بے حس بن چکی تھی۔ تمہیں میں نے ایسی ویسی لڑکی سمجھا بھی نہیں ہے۔ وہ جہاں تک بات ہے منہ نوچنے کی، تو اگر تم میں ہمت ہے تو نوچ کر دکھاؤ۔ وہ پیچھے کمر پر اپنے دونوں ہاتھ باندھے تھوڑا اس کے چہرے پر جھکا، جو ایک قدم جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تالیہ نے بمشکل اپنی کپکپاتی آواز پر قابو پایا، ورنہ وہ سچ میں گھبرا گئی تھی۔ میں کون ہوں یہ جاننا تمہارے لیے اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں جوئے میں ہار دیا ہے۔ وہ جتنے عام سے لہجے میں بات بتا رہا تھا، تالیہ کے لیے تو یہ بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا، جسے مقابل نے بھی محسوس کیا۔ اپنی ماں کو کال کرو، تمہارے پاس 10 منٹ ہے، اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، وہ کہتے ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے رخ موڑ گیا تھا۔ سگریٹ اس نے دوبارہ لبوں سے لگا تھا۔ تالیہ کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، ایک دم اسے 100 کلو کا لگ رہا تھا۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ سینے میں درد سا اٹھنے لگا تھا۔ کوئی ماں اپنی صغیر اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی زبان پر بس یہی ایک سوال تھا۔ تمنا کی جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس نے بشریٰ بیگم کی جگہ ہیرا بیگم کو بیٹھے پایا تھا، تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، لیکن جلدی سے اٹھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں تکلیف کی لہر اٹھی تھی، جسے اس نے ہونٹ پیچھے برداشت کیا تھا۔ لیٹی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیرا بیگم نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ چچی جان آپ حویلی چلی جائیں، تھک گئی ہوں گی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، اب میں ٹھیک ہوں، تمنا نے تھوڑا گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ نظر آ رہا ہے کہ تم کتنی ٹھیک ہو، اور کیا میں نہیں آ سکتی؟ ہیرا بیگم نے مصنوعی گھڑی سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ تھک جائیں گی اس لیے بس، تمنا نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس آرام کرو، ہیرا بیگم نے اس بار نرمی سے کہا، جو دوبارہ سے لیٹ گئی تھی۔ جب اس کی نظر خود کو گھورتی فائقہ پر پڑی، تمنا نے اس کی گھوری کو نظر انداز کیا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا اور التمش کے ساتھ سیام بھی کے روم میں داخل ہوا تھا۔ سیام کو دیکھتے تمنا نے چہرے کا رخ تبدیل کر لیا تھا، اور جانتا تھا کہ وہ اسے خفا کر چکا ہے۔ امی آپ سیام کے ساتھ واپس چلی جائیں، میں اور فائقہ یہیں پر ہیں، التمش نے کہا، تو فائقہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی مجھے واپس جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، اور میں کیوں؟ اس سے پہلے کہ اس کی پٹا پٹا چلتی زبان مزید چلتی، التمش کے چہرے کے تاثرات دیکھتے بریک لگی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں صبح تمہارے پاپا کے ساتھ آؤں گی، ہیرا بیگم نے کہا، چلتی ہوئی تمکنت کے پاس آئی اور جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ تمکنت حیران ہوئی تھی، کیونکہ ہیرا بیگم کبھی اس کے معاملے میں نہیں بولی تھی، نہ کبھی اس سے بات کی تھی، اس لیے اس کا حیران ہونا بچا تھا۔
اپنا خیال رکھنا، وہ کہتے کمرے سے باہر چلے گی۔ فائقہ بھی غصے سے کمرے سے نکلی، سے بھوک لگی تھی، اب یہی سے کچھ لے کر کھانا تھا۔ روم میں خاموشی چھا گئی، التمش کا منہ وائرنگ ہوا، وہ ایکسکیوز کیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمنت کیسی ہو؟ سیام نے ہمت کا جمع کرتے پوچھا تھا۔ زندہ ہوں، روکا سا جواب آیا۔ تمنت میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا، میں بس چاہتا تھا تم خوش رہو، اس لیے آپ نکاح سے بھاگ گئے۔ میری خوشی کی خاطر آپ چاہتے تھے کہ میں اس انسان سے نکاح کروں جو مجھے پہلے ٹھکرا چکا ہے۔ آپ نے سیام سوچ بھی کیسے لیا میں اسے نکاح کے بعد خوش رہوں گی؟ لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، اس میں آپ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ تمنا نے سیام کو دیکھتے ہوئے کہا، سے کچھ سے زیادہ سیام پر ترس آ رہا تھا۔ تم بہت اچھی ہو تمنا، لیکن نہ جانے اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ سیام نے اب سجدگی سے کہا۔ تمنا نے بے بسی سے دیکھا، وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ سیام جس سے محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ سیام کیا آپ پوری زندگی ایسی اس لڑکی کی یاد میں گزار دیں گے؟ کبھی کبھار تو تمنت کو حیرانگی ہوتی، کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے کہ اس کے بغیر وہ ایسی حالت بنا لے۔ سیام نے تو جیسے قسم کھا لی تھی اس لڑکی کے علاوہ کسی کو زندگی میں شامل نہیں کرے گا، لیکن اب اس لڑکی کا اس کی زندگی میں شامل ہونا ناممکن تھا۔ بالکل میرا ارادہ تو ایسا ہی ہے، سیام ہولے سے مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ تکلیف دیتی ہے۔ میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمت سے تمہیں کام لینا ہوگا۔ اگر سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہو گی تو کبھی بھی خود کو سچا ثابت نہیں کر پاؤ گی۔ سیام نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تمنا نے گہرا سانس لیا، قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا، تو وہ سیام کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سیام کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی سے شادی کرنا تو دور سوچنا بھی گوارا نہ کرتا، اس لیے اس نے یہ راستہ اپنایا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب فائقہ اندر آئی، چونکہ اندر کوئی نہیں تھا تو وہ اپنے اندر کا غبار نکال سکتی تھی۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، ایسا کیا ہے تم میں کہ سب تمہاری طرف کھینچے چلے آتے ہیں؟ فائقہ کی آواز پر وہ چونکی تھی، دوبارہ اٹھ کر بیٹھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے تم نے پیام بھائی کو پھنسایا، پھر سیام کو، اور اب تو میرا بھائی بھی تمہارے خلاف کچھ نہیں سن سکتا۔ فائقہ کی زبان اس وقت زہر اگل رہی تھی، تمنت اسے جواب دینا چاہتی تھی لیکن اس الزام پر وہ ہمیشہ طرف جاتی۔ یہ عزت تھی اس کی سب کی نظروں میں، اگر فائقہ ایسا سوچ رہی تھی تو باقی سب بھی اس کے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ کچھ نہ کر کے بھی وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جسے اس نے باہر نکلنے سے روکا تھا۔ فائقہ ابھی اور اسی وقت تمنا سے معافی مانگو۔ پیچھے سے آتے التمش کی سرد آواز پر وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اندر آیا، لیکن وہ سب سن چکا تھا۔ لیکن بھائی، فائقہ نے کچھ کہنا چاہا، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے، مجھے مجبور مت کرو میں تمہارا یونیورسٹی جانا بند کر دوں، کیونکہ جب سے تم یونیورسٹی جانا شروع ہوئی ہو انتہائی بدتمیز ہو گئی ہو۔ التمش کے لہجے میں وارننگ تھی۔ سوری تمنت، فائقہ نے پیچھے مڑے جلدی سے معافی مانگی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور التمش کی تو ایک بوڑھی سے ہی وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ تمنت کچھ نہیں بولی، اس نے پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں مونچھ لی تھی، لیکن آنسو پھر بھی آنکھوں سے نکل کر رخسار کو بھگونے لگے تھے۔ التمش نے اسے دیکھتے مٹھیاں بھیجی تھی۔ پیام خان زادہ، آپ نے بہت برا کیا ہے، ایک معصوم کا دل دکھا کر بہت برا کیا ہے آپ نے، وہ دل میں سوچتا رہ گیا تھا۔ مائرہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا تھا، اس میں ابھی بھی درد تھا، لیکن اب ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ سب یاد کر کے مائرہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی، اس کے ہاتھ میں شدید درد تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد ریحان کچھ دیر وہ واپس آیا، اسے زمین پر بے ہوش دیکھتے جلدی سے اٹھا کر بیڈ پر لٹانے کے بعد ہاتھ پر خود ہی اس نے پٹی کر دی، لیکن زخم چھوٹا نہیں تھا اور ٹھیک سے ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے اسے درد ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کب اس تکلیف سے نجات ملنی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ ریحان کی بات سنتے اس کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا کیونکہ یہی تکلیف تمہیں بار بار احساس دلائے گی کہ اب مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں تم نے سوچا بھی تو اس سے بھی برا حال ہوگا۔ وہ کچھ فاصلے پر پرسکون سا ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ مائرہ نے ہونٹ پیچھے خود کو مزید رونے سے روکا تھا، لیکن تکلیف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ابھی وہ اسی ساڑی میں ملبوس تھی، رونے سے آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس وقت اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ مائرہ نے دائیں جانب سر موڑا تو اسے فروٹ کی باسکٹ نظر آئی تھی جس میں پھل کاٹنے کے لیے ایک چھوٹا سا چاقو رکھا ہوا تھا۔ اس وقت مائرہ کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانا چاہتی تھی، وہ تکلیف نہیں جو اس کے ہاتھ میں اس وقت ہو رہی تھی، وہ تکلیف جو ریحان اسے روز دیتا تھا۔ وہ تھوڑا تھوڑا مر رہی تھی، وہ بنا کسی رشتے کے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ریحان اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے پاس بھی رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تو اسے ریحان کے ساتھ خود سے بھی گن محسوس ہوتی تھی۔ یہ گناہ تھا جو مزید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر وہ چاقو تھاما اور اپنے کلائے پر رکھ دیا تھا۔ ریحان جو پرسکون سا بیٹھا تھا فوراً سیدھا ہوا۔ ماہرہ کیا کر رہی ہو؟ یہ مجھے تو ریحان سچ میں گھبرا گیا تھا، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں۔ مائرہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی ساڑی کا پلو زمین پر گرا پڑا تھا، اسے بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ اس سے پہلے ریحان آگے بڑھتا وہ اپنی کلائی پر چاقو پھیر چکی تھی، اس کے ہاتھ سے چاقو زمین پر جا گرا، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، زمین پر ٹپ ٹپ اس کا خون گرنے لگا۔ ریحان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا، اسے امید نہیں تھی وہ ایسا کچھ کر گزرے گی۔ یہ اس کا وہی ہاتھ تھا جس پر ریحان نے ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ وہ ہوش میں آتے آگے بڑھا، اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا، زمین پر خون گر رہا تھا۔ مائرہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں آنسو۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آج وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سو ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو آج کے ایپیسوڈ؟ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔